فیملی سسٹم آف اسلام. اب ہم اس میں ماڈیول میں بات کریں گے کہ اسلام کس طرح کا خاندانی خانگی نظام انویژن کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے کیا قوانین ہیں، اس کے سٹرکچر کیا ہے، کس طرح فیملی سسٹم جو ہے اس کو ہونا چاہیے، اور کس طرح جو ٹریڈیشنل مسلم فیملی ہوتی ہے اس کو کس طرح کی ترکیب اسلام میں سجسٹ کی گئی ہے. سو ٹریڈیشنلی اگر ہم دیکھیں کہ جو مسلم فیملی ہیں وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہیں. جب ہم ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کرتے ہیں تو سوسیالوجی کے طالب علم بہتر جانتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ایلڈر بھی شامل ہوتے ہیں، گرینڈ چلڈرن، پیرنٹس، اور ان کے ایون جو نیفیوز ہیں، اور اس میں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ایکسٹینڈڈ فیملی ذرا ایکسٹینشن ہوتی ہے نیوکلر فیملی کی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا. ٹریڈیشنلی اس طرح جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو ایکسٹینڈڈ فیملیز کے اندر یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک گریٹر اسٹیبل گھرانے، ایکسٹینڈڈ فیملی، اس میں اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر لو کا، افیکشن کا، اور پھر سب سے زیادہ اس کو آپ سوشل سپورٹ کہہ لیں کہ وہ سوشل سپورٹ جو ہے خاص طور پہ وہ اس میں زیادہ ایک دوسرے کو ملتی ہے. اور سوشل کیپٹل اگر ہم بات کریں خاص طور پہ سوسیالوجی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بوردیو کے سوشل سپورٹ اور سوشل کیپٹل کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سوشل سپورٹ جو ہے پھر اوور آل خاندان کو مضبوط کرنے میں، اسٹیبل کرنے میں اور سسٹین کرنے میں اپنا رول ادا کرتی ہے. اب آتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ فرماتا ہے کہ او مین کائنڈ وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ اے فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو نیشنز اینڈ ٹرائبس دیٹ یو مے نو ون another. یعنی اب قرآن نے بھی یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، پھر اس میں قبائل بنائے پھر آپ کی، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. یعنی یہ جو ایک ٹرائب کا کانسیپٹ ہے، خاندانی نظام کا کانسیپٹ ہے، اس میں وہ بنیادی رول پلے کرتا ہے. موسٹ جو ریلیجنز ہیں، یعنی اگر ہم پورے اوور آل مذاہب کی بات کریں تو اس میں فیملی کو تمام مذاہب بنیادی حیثیت قرار دیتے ہیں. اور جو میرج کا سسٹم ہے وہ چاہے آج اگر کنٹمپریری ورڈ میں دیکھیں تو میرج سے مراد وہ پارٹنرشپ کہہ لیں، اس کو سوشل ایک ارینجمنٹ کہہ لیں، یا اس کو ایک کانٹریکٹ کہہ لیں. سمپل ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک میل اور فیمیل کے درمیان، اس کو کوئی بھی نام دے لیں تو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اسلام زیادہ فوکس کرتا ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ میرج میں بھی اس میں اس نکاح میں بھی اسلام کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا لیں، اور اس کو اس کے اندر فاؤنڈیشن فیملی کے لیے، خاندانی نظام کے لیے اور معاشرے کے لیے اس کو بنیاد فراہم کرتا ہے. اور پھر سوسائٹی کا اوور آل ایک جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے لیے اس میں زیادہ زور دیتا ہے. کیونکہ فیملیز جو ہیں دے آر کنسیڈر ٹو بی ایٹ دی ہارٹ آف ایوری مسلم کمیونٹی، کہ خاندان جو ہے اس سے پھر کمیونٹیز اور پھر آگے جو سوسائٹی ایٹ لارج کا کانسیپٹ ہے. فیملی واز کریٹڈ بائی اللہ ٹو کیپ سوسائٹی ٹوگیدر. یعنی معاشرے کی بنتر کے لیے، معاشرے کی کنسٹرکشن کے لیے، اس کی ترکیب کے لیے اللہ نے لوگوں کو خاندانوں میں پیدا کیا، ایک فیملی میں پیدا کیا، اور مسلمانوں کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو پرافٹ محمد کے جتنے بھی اس کے حوالے سے جو آپ کی حدیث ہیں، جو اقوال ہیں، ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں اس میں مین اور ویمن، یعنی اس کا رول انتہائی اہم ہے. اسلامک لا اینڈ پریکٹس ریکگنائز دی ڈفرنس بٹوین دا سیکسز. یعنی اسلامک لا کی بات کریں یا پریکٹسز کی بات کریں، جو اسلامک رسم و رواج کی بات کریں اس کی، تو اس میں بھی وہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے میل اور فیمیل کو سیکسز میں ڈفرنٹ، اور ان کے ساتھ ہر سیکس کے ساتھ ایک رولز اور رسپانسبلٹیز اٹیچ ہیں، اور وہ اسپیسیفک رول ہے اور اسپیسیفک رسپانسبلٹیز ہیں. کیونکہ جب ہم سیکس کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ نے مرد کو اور جو
عورت ہے یعنی خاتون ہے، اس کو ڈفرنٹ بایولوجیکل کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز کے ساتھ پیدا کیا، جو ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اور فزیکلی اگر ہم دیکھیں تو مین زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کو وہ پروٹیکشن بھی، فیملیز کے لیے پروٹیکشن، اس کے سیف گارڈ کے لیے، اور ان کو جس کو اگر ہم عربک کانٹیکسٹ میں بات کریں تو نان نفقے کے حوالے سے وہ سروس پرووائڈر کہہ لیں اس کو، وہ اکنامک فائنینشیل ٹرم میں اس کو کہہ لیں، اس کا بنیادی رول وہ بنتا ہے. اور ویمن کے حوالے سے جو رول ہے وہ بچوں کی تربیت ہے، اس کی نشو و نما ہے، ان کی بنیادی جو ضروریات کو پورا کرنا ہے. اب جو فیملی کا سٹرکچر ہے اور اس کا جو پرنسپل ہے، جو اسلامک فیملی کی اگر بات کریں تو وہ میرج انسٹیٹیوشن ہے. میرج بنیادی طور پہ سوشل انسٹیٹیوشن ہے، ایک سول کانٹریکٹ ہوتا ہے دو جو افراد کے درمیان، میل اور فیمیل کے درمیان، اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے ان کے درمیان کہ وہ ان کے اوپر کیا کیا رولز، کیا کیا رسپانسبلٹیز، اس میں ساری چیزیں جو ہیں اس میں طے ہوتی ہیں. As far as Sharia is concerned, the validity of marriage depends on proposition on one side and acceptance on the other side. اب یہ انتہائی باریک اور بڑا لطیف نکتہ ہے کہ جب ہم میرج کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے بارے میں یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ ہمیشہ میل جو ہے وہ پرپوز کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایجاب و قبول یعنی پرپوزر کوئی بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی پرپوز کر سکتی ہے، میل بھی پرپوز کر سکتا ہے، اور ایک طرف سے پرپوزل ہوگی اور دوسری طرف سے ایکسیپٹنس، جس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. اب اسلام کی یہ خوبصورتی اور طرح سے بھی ہے کہ ایٹ دی ورسٹ کم ورسٹ سچویشن، کہ جب ایک میرج نہیں چل پا رہی کوئی، تو پھر نکاح کا ٹوٹنا یعنی ڈائیورس کی شکل، جس کو آپ خلا کہہ لیں یا اس کو طلاق کہہ لیں، دو میاں بیوی کے درمیان، یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن اسلام اور شریعت کے مطابق یہ جائز ہے. تو پھر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ احسن طریقے کے ساتھ وہ آپس میں ریزالو کر لیں، طے کر لیں کہ وی کین ناٹ موو فردر اینڈ وی ہیو ٹو ڈیزالو دس کانٹریکٹ. اور جو ڈیزولوشن والی بات ہے پھر اس کی طرف چلا جائیں، تاکہ پھر اس سے کم سوسائٹی اوور آل امپیکٹ ہو. اور یہ بالکل قرآن اور سنہ کے عین مطابق ہے. اب ڈیزولوشن کے اوپر بات کریں تو ڈیزولوشن فرام میل سائڈ اور فرام فیمیل سائڈ. اگر میل سائڈ سے وہ اس کا شروعات ہوتی ہیں تو وہ پھر ڈائیورس کی طلاق اس کو کہتے ہیں، اور اگر فیمیل سائڈ سے ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں. اور اس طرح ایک ڈیزولوشن کا ایک رستہ تاکہ نکالا ہے اسلام نے، تاکہ اوور آل معاشرے کے اندر جو ہے افراد، جو مسلمان ہے، وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے، وہ اوور آل معاشرے کی سوشل فیبرک کے لیے پرابلمیٹک نہ ثابت ہوں، اور اس کو سوشل سولیڈیرٹی، سوشل انٹیگریٹی کسی بھی معاشرے کے لیے اس کو وہ افیکٹ نہ کریں.